اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ آپ کا میزبان سید فرحت عباس حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس پروگرام میں ہم نے گزشتہ کئی پروگراموں میں خواتین کے حقوق کے حوالہ سے گفتگو کی تھی، لیکن جس طرح پچھلے پروگرام کو ہم نے مولائے متقیان امیر المومنین خلیفۃ الرسول جانشین پیغمبر والد حسنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے منسوب کرتے ہوئے کیا تھا، اسی طرح آج کا پروگرام بھی ہم حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالہ سے کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عالم با عمل، بہترین عالم دین، حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید فدا حسین بخاری، اور جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید اظہر حسین نقوی صاحب۔ اس سے قبل کہ پروگرام کا آغاز کیا جائے، میں پروگرام کے شروع میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا شرف حاصل کروں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، اور گنبد حضرا پر نظر جب جائے گی، گنبد حضرا پر نظر جب جائے گی، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، اور ان کو سلطانی عطا ہو جائے گی، ان کو سلطانی عطا ہو جائے گی، جو گدائی ان کے در کی پائیں گے،
جو گدائی ان کے در کی پائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ اور شب رو شبیر کے نانا ہیں وہ، شب رو شبیر کے نانا ہیں وہ، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیرا کرم کہ مجھے بھیجا ایسے مذہب میں، تیرا کرم کہ مجھے بھیجا ایسے مذہب میں، جہاں رسول بھی صادق امام بھی صادق، جہاں رسول بھی صادق امام بھی صادق، اور میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل میں، میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل میں میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے، میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے۔ پروگرام مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہے۔ میں شکر گزار ہوں مولانا سید اظہر حسین نقوی صاحب کا کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ میں قبلہ سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اور ان سے التماس کرتا ہوں کہ اس بابرکت ایام کے حوالہ سے، مولا کی ولادت کے حوالہ سے کچھ ارشاد فرمائیں، کوئی فضائل بیان فرمائیں مولا کے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، صدق رسول اللہ۔ سبحان۔ مہربانی فخر بھائی، فرد بھائی، جی سوری، جی امیر المومنین کے فضائل گزشتہ بحث میں بھی ہم نے کچھ بیان کیے تھے، جی، اور آج بھی کوشش کریں گے کہ امیر کائنات کے ہر پہلو سے کچھ نہ کچھ گفتگو کریں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ ذات وہ ہے کہ اس ذات پر جتنی گفتگو کی جائے پھر بھی تشنگی باقی رہ جاتی ہے۔ بے شک، یعنی کسی بھی جہت کو دیکھ لیں، مولا امیر المومنین کے حوالے سے فضائل کا سمندر ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے فضائل ہیں کہ جو قرآن نے بھی بیان کیے ہیں، رسول پاک کی پاک زبان نے بھی بیان سبحان کیے اللہ۔ ہیں، اپنوں نے بھی بیان کیے ہیں، دشمنوں نے بھی بیان کیے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہ جو مولا کے فضائل سن کر برداشت نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے بھی اپنے دربار میں مولا کے صحابی کو کہا کہ آپ نے بڑا ٹائم گزارا ہے علی کے ساتھ، علی کے کچھ فضائل بیان کرو۔ تو وہ معذرت چاہتے رہے،
لیکن جب معاویہ نے مجبور کیا تو اس انداز میں انہوں نے فضائل بیان کرنا شروع کیے کہ راوی کہتا ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے سب رونے لگے. اللہ اکبر. یعنی مولا کائنات کا خود فرمان ہے کہ جہاں بھی تم رہ رہے ہو اس انداز میں رہو کہ اگر تم دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پر روئیں، اگر تم ان سے غائب ہو جاؤ تو تمہارے دیدار کا شوق انہیں ہو، مشتاق رہیں تمہارے. یعنی یہ نہیں ہے کہ فقط دوسروں کے لیے کہا ہے، خود عملی جامہ پہنایا ہے کہ اپنوں نے تو فضائل بیان کیے ہی ہیں، غیروں نے بھی اتنے فضائل بیان کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود چھپانے والوں نے بہت چھپائے، بیان کرنے والوں نے حد الامکان بیان کیے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی یہ کہے کہ مولا کے فضائل کا انحصار کر لیا جائے، احاطہ کر لیا جائے، جتنی بھی کوئی کوشش کرے پھر بھی کوئی نہ کوئی پہلو ایسا رہ جاتا ہے کہ جس میں تشنگی ہے. قبلہ حدیث بھی ہے نا کہ اگر ساری کائنات کے درخت قلم بن جائیں بالکل اور سمندر سیاہی بن جائے، جن انس لکھنے والے ہو جائیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن مولا کے فضائل ہیں. تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا کے فضائل ہم کیا، ہماری بساط ہی کیا ہے کہ ہم مولا کے فضائل اس قدر بیان کریں. بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ چند ایک باتیں جو ہمیں علماء سے ملی ہیں وہ مومنین کی خدمت میں بیان کریں. تو آج میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے اور اس حدیث میں ہر پہلو سے تقریباً گفتگو ہوئی ہے، تھوڑی بہت صحیح لیکن کچھ نہ کچھ گفتگو ہوئی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس حدیث کو ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بیان کروں. اگرچہ ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے لیکن جتنا بھی ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے کوئی کسی جہت کو لے لیتا ہے، کوئی کسی ٹکڑے کو لے لیتا ہے، یعنی کتا میں بیان کی جاتی ہیں یہ باتیں، لیکن ایک ہی حدیث میں، ایک ہی محفل میں، ایک ہی مجلس میں میرے خیال میں آج تک کسی نے اس انداز میں بیان نہیں کیا. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں کیونکہ ٹائم جو ہے اس کے لیے کافی درکار ہے، کہ بخاری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ تقسیم ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہم ان کا وقت نہیں لیں گے، لیکن جی چاہتا ہے کہ علماء نے جس انداز میں محنت کی ہے، یہ ایسی نہیں بات کہ بس ادھر سے ادھر سے سنی اور لکھ دی، یعنی اتنے راویوں کا تسلسل ہے اور اس تسلسل کے بعد آخری راوی جو ہیں وہ اسبغ بن نباتہ ہیں. یہ امیر المومنین کے بہت ہی قریبی صحابہ میں سے ہیں. یہ وہ ہے کہ جب امیر کائنات کو ضرب لگی تھی اور اٹھا کر دروازے تک لے آئے تھے تو مولا نے کہا کہ میرے صاحب کو کہو کہ چلے جائیں. سارے چلے گئے لیکن یہ اسبغ بن نباتہ ایسا تھا کہ جو پھر بھی دروازے پر بیٹھ گیا اور رونے لگا. تو امام حسن پھر بہر آئے، کہا میں نے کہا نہیں کہ میرے بابا نے کہا چلے جاؤ. تو اسبغ کہتے ہیں کہ مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے کہ جب تک میں اپنے مولا کو ایک بار پھر نہ دیکھ لوں، ایک بار زیارت نہ کر لوں، مجھ میں ہمت ہی نہیں. یعنی اس طرح کہ یہ لوگ تھے. تو یہ سارے راوی بیان کرتے کرتے کہاں تک پہنچتے ہیں؟ اسبغ بن نباتہ، کہ جو مولا کے قریب ترین صحابیوں میں سے صحابی ہے. تو بیان کرتے ہیں اسبغ بن نباتہ قال لما جالس علی فی الخلافہ، یعنی جب مولا امیر المومنین کو ظاہری خلافت، میں ظاہری خلافت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں وَخَلِيفَاتُهُ بِلَا فَصْلِ، کہ بغیر کسی فاصلے کے، اور اس پر ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں. جیسے قبلہ نے پچھلے پروگرام میں دعوت ذی العشیرہ کو چھیڑا تھا، میں نے کہا کہ ہر بات کو
حاصل سیر جو ہے وہ ہم گفتگو نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ بھی پہلو تھا کہ مولا نے جب اعلان نبوت کیا اور اس اعلان میں علی کی خلافت کا بھی اعلان کر دیا تھا. ماشاءاللہ. ہاں ومن فرمایا کہ جو اس کام میں میری مدد کرے گا یکون اخی و وصی و خلیفتی من بعدی. یہ جو اعلان میں کر رہا ہوں اس اعلان میں جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا, میرا وصی ہوگا اور میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا. یعنی پہلے دن سے خلافت کا تو اعلان ہو گیا, لہذا ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین خلافت ظاہریہ کو لیتے ہوئے منبر پر تشریف لائے وبایع الناس, لوگوں نے بیعت شروع کر دی. خرج الی مسجد متعمدا بعمامت رسول اللہ. اب نباتہ بن اسبغ بیان کر رہے ہیں کہ کس شان کے ساتھ علی گھر سے نکلے مسجد کی طرف کہ رسول اللہ کا امامہ جو ہے وہ سر پر رکھا ہوا تھا, لابسن بے رداء رسول اللہ, اور رسول کی ردا دوش پر تھی, متہنئا نعل رسول اللہ, اور پیغمبر اسلام کی جوتے پہنے ہوئے تھے. یعنی دیکھیں نا صحابی کس انداز میں فضائل بیان کر رہا ہے علی کے کہ علی کس انداز سے گھر سے نکلے. حالانکہ تفسیر کبیر کے جو علامہ فخر الدین رازی ہیں انہوں نے بھی علی کے گھر سے نکلنے کا ایک نقشہ کھینچا ہے جب مباہلہ میں گئے تھے. بڑے عجیب انداز میں انہوں نے بھی ایک نقشہ کھینچا کہ کس انداز سے رسول خدا گھر سے نکلے اور علی اور جناب زہرا اور حسن و حسین. اور یہاں پر اسبغ بن نباتہ وہ تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیسی تصویر تھی کہ جس کے ساتھ علی علیہ السلام گھر سے نکلے. رسول اللہ کا امامہ سر پر ہے, ردا دوش پر ہے, رسول کی نالین پہنے ہوئے ہیں, صحیح جانشین پیغمبر, متقلد سیف رسول اللہ, اور پیغمبر اسلام کی جو تلوار ہے اس کو ہاتھ میں لیے ہوئے. فصعد المنبر, اس انداز میں آئے اور منبر پر جا کر بیٹھے. اور منبر پر کس جگہ بیٹھے یہ بھی خطبہ بیان کرتے ہیں, علماء بیان کرتے ہیں کہ پہلی کو بھی چھوڑا, دوسری کو بھی چھوڑا, تیسری کو بھی چھوڑا, وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. اللہ اکبر. فصعد المنبر, تو منبر پر جا کر بیٹھے. فجلس علیہ متہنئا ثم شبک بین اصابعہ فوضع اسفل بطنہ. جب وہاں پر جا کر بیٹھے نا تو مولا امیر المومنین ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور جب منبر پر بیٹھے تو ایک اشارہ کیا اپنے جسم کی طرف, اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم قال یا معشر الناس, اے لوگو سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پا سکو. سبحان اللہ. ھذا صفت العلم, ھذا لعاب رسول اللہ. یہ جو علم ہے یہ علم رسول ہے, یہ پیغمبر اسلام نے جو مجھے لاب دہن چسایا ہے یہ اس کا علم ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا کہ جب علی کو مادر علی وہاں خانہ کعبہ سے لے کر نکلی اور رسول اللہ کے ہاتھوں پر آئے تو علی نے آنکھیں اس وقت کھولی پہلی بار کہ رسول اللہ کے چہرہ کی زیارت ہو جائے, اور جو ہی علی نے آنکھیں کھولی تو پیغمبر نے اپنی زبان جو ہے وہ علی کے منہ میں دے دی. تو یہاں پر ہمارے استاد خدا غریق کے رحمت کرے مفتی جعفر حسین قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ فقط لعاب دہن نہیں تھا, یہ علم رسالت جو ہے
وہ آبیاری کر رہا تھا علم امامت. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. سبحان یہ عام لعاب دین نہیں ہے، اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مولا امیر المومنین. فرماتے ہیں وَهَذَا لُعَابُ رسول اللہ هَذَا ذَكَّنِي رسول اللہ ذکن زکا. سبحان اللہ. یہ ذکن زکا جو ہے اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. یعنی امیر المومنین نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ پیغمبر اسلام نے مجھے اس طرح لعاب دین جو ہے وہ چسایا ہے کہ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو چوگ دیتا ہے، سبحان اللہ. اپنے بیٹے کو اپنے بچے کو غذا نقل کرتا ہے. اب پرندہ کس انداز میں کرتا ہے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. یعنی ماں جب اپنے بیٹے کو غذا دیتی ہے نا تو وہ اس کو اپنے منہ میں چباتی ہے، اس کی حالت چینج ہوتی ہے، پھر جا کر اسے کھلاتی ہے یا خود کھاتی ہے اور پھر اس سے دودھ پیدا ہوتا ہے. کتنی سبحان اللہ. انتقال اور منتقل ہوتے ہوتے کتنی حالتوں میں جا کر. لیکن مولا جو اشارہ کر رہے ہیں یہ اس پرندے کی طرف کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ اٹھاتا ہے اسی طرح ہو بہو وہ اپنے بچے کو سبحان اللہ کھلاتا ہے. قبلہ صاحب بہت آسان انداز میں فضائل علی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ جانا ہے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.